تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایسا یاد ہو، ایسا یاد ہو، ایسا یاد ہو کہ موت کے وقت کوئی بھول جائیں تو بھول جائیں، اس سے پہلے کبھی نہ بھولیں۔ انشاءاللہ پکی بات ہے۔ اب نعت کی مبارک بول سنتے ہیں کچھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت مبارک کے سعادت مند بول سنتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ سعادت مند عمل شروع کرتے ہیں۔ اسماء النبی کا عمل ہے، آج تک صدیوں سے یہ عمل جس نے کیا، جس مقصد کے لیے کیا، کبھی بھی مقصد اس کا پورا نہ ہوا ہو یاد نہیں۔ اور بعض اوقات میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تو نے مجھے دنیا سے فلاں چیز، دنیا کی فلاں چیز، فلاں چیز، فلاں چیز مانگی تھی، میں نے نہیں دی تھی، تجھے لوگوں نے تانے دیے تھے، کیا پایا تسبیح خانے ابکری سے، کیا ملا؟ تو تانے بھی سہتا رہا، سنتا رہا، پر تو نے راہیں نہیں چھوڑی۔ آج میرا بندہ یہ ساری نعمتیں، ساری سعادتیں، ساری جنتیں، ساری برکتیں، ساری عطائیں تیری ہیں، تیری ہیں، تیری۔ جیسے ابھی سیلاب آیا نا، ابھی سیلاب آیا، یہ میاں والی کے قریب بکھر، آج سے کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے تقریباً، سیلاب آیا تو دریا نے رخ پلٹا۔ دریا صدیوں کے بعد اپنے راستے بدلتا ہے، بڑوں سے سنا ہے، پھر اس کے راستے کوئی روک نہیں سکتا۔ پانی کی طاقت کا اندازہ ابھی آپ نے دیکھ لیا۔ مجھے 73 کا سیلاب بھی یاد ہے، 1973 کا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ میں وہاں تھا، کسی جگہ گیا ہوا تھا، ہمارے حاجی صاحب تھے، کہنے لگے کہ میرے پاس وہاں کے بڑے سردار تھے، ان کے بیٹے آئے کہ قبرستان کی طرف دریا کا رخ ہو گیا ہے اور قبروں کو بہا کے لے جا رہا ہے، تو جلدی کریں، والد کو فوت ہوئے کچھ عرصہ گزرا ہے، ان کی میت کو منتقل کریں۔ کہا کہ ہمارے ہاں ایک خان پٹھان کہیں سے مسجد میں آ گیا، مسجد کی چٹائیاں ٹھیک کرتا تھا، صفائی کرتا تھا، اذان دے دیتا تھا، پانی بھر دیتا تھا۔ لوگوں کو اس کے نام کا پتہ نہیں تھا بھی تو لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا بھنگی خان۔ بھنگی کہتے ہیں جو کوڑا گندگی اٹھاتا ہے، اس کا نام بھنگی خان رکھ دیا۔ کہہ رہے وہ بھی فوت ہو گیا تھا اسی علاقے کے بڑے سردار کے ساتھ۔ تو ہم نے کہا بھنگی خان کی قبر بھی تو لاوارث ہے، وہ بھی منتقل کریں۔ تو کہا مجھے لے گئے، یہ اللہ والے تھے بہت بڑے، جنہوں نے مجھے واقعہ خود سنائے، بڑے نیک اللہ والے تھے، لگے مجھے لے گئے۔ جب اس علاقے کے سردار کی قبر کھولی تو بیٹے نے قبر میں جھانکا اور قبر کو ڈھانک دیا، کہا چاچا چھوڑ دو، اس کی شکل بدل چکی تھی۔ اور کہا کہ اب ہم نے بھنگی خان کی قبر کو کھولا تو 2-2.5 سال گزر تو کہتے بھنگی خان کو اس کا جسم بھی کفن بھی ویسے پڑا تھا۔ بولے یا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی ہو۔ دنیا نے تو اس کو بھنگی خان کہا، اللہ نے اس کو کہا نہیں ہے تو میرا شہزادہ ہے۔ دنیا ہمیں کچھ کہتی رہے، کچھ نام دیتی رہے، اصل اللہ کی ہاں قبولیت، محبوبیت، مقبولیت، یہ جو 99 حضور کے نام ہیں نا، ان کی اللہ کے ہاں قبولیت، محبوبیت اور مقبولیت ہے۔ جو ان 99 ناموں کے وسیلے سے دعا کرے گا، اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ یہ حضور کے مبارک ناموں کے وسیلے سے ہر سال ہمارا یہ عمل ہوتا ہے
لوگ اپنی مرادیں منتیں لے کے آتے ہیں، لوگ اپنی آسیں امیدیں لے کے آتے ہیں، لوگ اپنے درد غم لے کے آتے ہیں، لوگ اپنی پکاریں فریادیں لے کے آتے ہیں، لوگ اپنی پکاریں فریادیں لے کے آتے ہیں، لوگ اپنی آسیں امیدیں لے کے آتے ہیں، لوگ اپنی منتیں مرادیں لے کے آتے ہیں، لوگ آس امید کر کے آتے ہیں کہ تسبیح خانے میں جائیں گے، وہاں کے روحانی عمل کریں گے، ہماری مشکلیں ٹلیں گی، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی، ہماری مرادیں پوری ہوں گی۔ کیا خیال ہے حضور کے ان 99 ناموں کی برکت سے جو دعا مانگے قبول نہیں ہوگی؟ بڑا عظمت عمل ہے، یہ میرا نہیں ہے، میں تو ڈاکیا ہوں، صدیوں پرانے عمل ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہوں، میرا کوئی عمل ایسا نہیں جس کا کتابوں میں ثبوت نہ ہو، کوئی عمل ایسا نہیں جو بے ثبوت ہو، پھر بھی دعویٰ نہیں کروں گا۔ تو یہ ثبوت کے ساتھ مستند عمل ہے، اور اس مستند عمل کی پوری طاقت بھی ہے، پوری تاثیر بھی ہے۔ تو آج کا ایک وظیفہ تو میں نے ربنا تقبل دیا، یاد رہے گا؟ یاد رہے گا؟ شاید میں نے زندگی میں پہلی دفعہ یا اس سے پہلے بھی کوئی دعویٰ نہیں ربنا کو میں نے بیان کیا ہو۔ آج قدرتی اللہ نے اپنے نام کی طاقت سے تقریباً 1 گھنٹہ میں نے صرف ربنا کو بیان کیا ہے۔ یہ مضمون ابھی بھی میری زبان پہ جاری ہے، لیکن میں چاہتا ہوں ایک آقا کی شان نعت سن لیں، اس کے بعد پھر حضور کے 99 ناموں کی برکت سے ہم اپنی مشکلیں، اپنی فریادیں، اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں، اپنے مسائل اللہ سے منوائیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے ہی نجات ملے گی، حضور کی شفاعت سے ہی نجات ملے گی۔ آج بھی حضور کے ناموں کی شفاعت سے ہی نجات ملے گی۔ وہ نجات جادو کی ہے، جنات کی ہے، دکھوں کی ہے، بیماریوں کی ہے، بے اولادی کی ہے، پریشانی کی ہے، قرضوں کی ہے، ناکامی کی ہے، اور مقدمات کی ہے، یا کوئی بھی پریشانی ہے، آج بھی میرے آقا کے ناموں کی برکت سے نجات ملے گی۔ تو نجات چاہتے ہیں، 100% چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ چاہتے ہیں، اور بار بار چاہتے ہیں، اور ہمیشہ چاہتے ہیں، اور ابھی چاہتے ہیں، اور آئندہ چاہتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں، اور واقعی چاہتے ہیں، اور ہاں چاہتے ہیں، چاہتے ہیں، بالکل چاہتے ہیں۔ پڑھیں بالغل کشف حسن صلو 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 علیہ۔ ایک درویش تھے، انہوں نے حضور کی یہ شان بیان کی۔ پہلا مصرع بلغ العلا بکمالہ، دوسرا کشف الدجی بجمالہ، تیسرا حسنت جمیع خصالہ، چوتھا مصرع یاد نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہونا چاہیے۔ بے چین رہے، بے قرار رہے، تڑپتے رہے، زبان بھی بند، دل بھی بند۔ رات کو میرے آقا خواب میں تشریف لائے، فرمائے کہہ صلو علیہ وآلہ، مولا سلام بھیج محمد اور اس کی آل پر، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ درود شریف پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا،
اپنے دامانے شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جب سوانح پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانح پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں پہ اپنی زلفوں کے گناہگاروں پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہگاروں پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ آپ کی یاد نے آباد کیا ہے دل کو، آپ کی یاد نے آباد کیا ہے دل کو، اپنی یادوں سے میرے دل کو بسائے رکھنا، اپنی یادوں سے میرے دل کو بسائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ حضرات کو ایک درخواست ہے کہ انشاءاللہ کل فجر کی نماز کے بعد دم بھی ہے انشاءاللہ، اس میں حضور کا منہ مبارک مجھے کچھ عطائیں محض اس کی کریمی سے ملی ہیں، حضور کے روضہ اطہر کے اندر کے غلاف مبارک، کعبہ کے غلاف، ریاض الجنہ کی قالین اور اصحاب صفا کا پورا قالین مسجد نبوی شریف کا، کعبہ کے بڑے بڑے غلاف، انشاءاللہ اس کی کل زیارت ہوگی، پہلے 2 گھنٹے مرد حضرات کو، پھر 2 گھنٹے خواتین کے لیے اس کی زیارت ہوگی، اسم اعظم کے دم کے بعد تبرکات کی زیارت انشاءاللہ، اور کل حضور کے بال مبارک کی بھی زیارت ہوگی، جہاں میں دم کر رہا ہوں وہاں سامنے حضور کی بال مبارک لگا ہوگا، ہر آنے والا دم کرانے والا اس کی زیارت کرتے ہوئے گزرے گا۔ تبرکات والے کمرے ہیں، بھول گیا میں، زیارت کرتے ہوئے گزرے گا، اور جتنی بھی تبرکات ہیں یہ سب سعادت ہے، اور پھر 12 شفائیہ پانی ہے جس کا کاغذ آپ کو ملا ہے، بہت دور دور سے یہ پانی لایا ہوں، بہت دور دور سے، چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں
سفر میں پانی نہیں لایا دیا جاتا، اس کو پانی کو ختم کر دیا جاتا ہے، ان کی مجبوریاں ہیں، جہاز میں بوتلیں پھٹ جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کا مسجدہ پانی، آب زمزم بارش کا پانی، ایوب علیہ السلام کے کنویں کا پانی، عثمان کے بیر روما کا پانی، سفر عراق میں اہل بیت اور صحابہ اولیاء کے بڑی بڑی ہستیوں کے طاقتور تعویذ، اس کا پانی، جس پانی سے میرے آقا کو غسل مبارک دیا وہ پانی، ایوب علیہ السلام کے کنویں کا پانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چشمے کا پانی، بڑی دور گیا فلسطین کی سرزمین پہ، وہاں وہ چشمہ سامنے ہارون علیہ السلام کا پہاڑ پہ مزار تھا۔ اور رمضان میں تسبیح خانے ہمیں روحنے ہونے والے روحانی جتنے وظائف ہیں، کروڑوں لاکھوں وظائف، اس کا پانی، زمزم کے کولر آپ کے سامنے، ان کے تعویذات اور ان کا پانی، اور دم شدہ یہ سارا بابرکت پانی انشاءاللہ اس کی قدردانی کریں، کھانے پینے پکانے میں، پینے میں، چہرے پہ چھینٹے، اس پہ پانی میں اس کی قدر کریں، بہت زیادہ یہ حیرت انگیز ہے، بابرکت ہے، اس کی تبرکات کی حیثیت ہے۔ قرآن میں ان تبرکات کی حیثیت کو بیان کیا۔ تابوت سکینہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی استعمال کی ہوئی چیزیں تھیں، بنی اسرائیل وہ صندوق بکسا جہاں بھی لے کے جاتے تھے ان کو فتح اور کامیابی ہوتی تھی۔ اور حضور کے بال مبارک، حضور کا بچا ہوا پانی اور حضور کے ناخن مبارک، بہت زیادہ اس کی فضیلت برکت ہے۔ تو اس پانی کی الحمدللہ آپ قدردانی کریں گے، اور یہ پانی مشکلات، مسائل اور پریشانیوں کے لیے بہت سعادت مند پانی ہے۔ اب آپ کے پاس اسماء النبی ہیں، وہ ایک کاغذ دیا ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 مبارک نام ہے، یہ آپ کے پاس ہے۔ جن کے پاس یہ نام ابھی نہیں وہ فوراً استقبالیہ سے لے لے، اس عمل میں شریک ہوں۔ میرے حضور کے مبارک ناموں میں 99، ہر نام میں تاثیر ہے، ہر نام میں طاقت ہے، ہر نام برائی کو دور کرتا ہے، ہر نام گناہوں کو مٹاتا ہے، ہر نام مصیبتوں کو دور کرتا ہے، ہر نام مشکلات کو حل کرتا ہے، ہر نام ناکامیوں کو دور ختم کرتا ہے، ہر نام کی برکت سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، ہر نام عیب کو ختم کرتا ہے، ہر نام بے اولادیوں کو ختم کرتا ہے، بیٹے اور اولاد دیتا ہے، ہر نام پریشانی اور ناکامیوں کو ختم کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو ناکامی کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں ان کو عزتوں کے تاج پہناتا ہے۔ ہر نام میں عزت ہے، ہر نام میں برکت ہے، ہر نام میں شان و شوکت ہے، ہر نام کے اندر خلوص اور کمال ہے۔ آپ 99 نام اپنے سامنے رکھیں گے، ہم ہر نام پر شہادت کی انگلی رکھیں گے، پہلے طریقہ سمجھ لیں، اور میں وہ نام پڑھوں گا، آپ بھی دل میں وہ نام پڑھیں گے اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے۔ میں آپ کا نام پڑھوں گا، پھر آپ پڑھیں گے، اور پھر اگلے نام پہ شہادت کی انگلی رکھیں گے۔ نام مکمل ہونے کے بعد ان مبارک ناموں کو چومیں گے، آنکھوں اور سینے سے لگائیں گے۔ پڑھتے ہوئے، یہ عمل کرتے ہوئے غور سے ذرا توجہ سے سنیے گا، حضور کی محبت کا تصور، حضور کے احسانات کا تصور، اور حضور کے احسانات ساری دنیا سے زیادہ اس کا تصور، اور یہ تصور کہ پوری دنیا کے جتنے بھی دکھ